السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے پاکستان جو کہ اس پورے خطے میں امن کا خواہاں ہے اور ہمیشہ مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، اور خاص طور پر اپنے جو برادر ہمسایہ ممالک ہیں ان کے مفادات اور خاص طور پر ان کے مثبت اور اجتماعی مفادات کا ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر تحفظ کرتا رہا ہے اور آواز بھی بلند کرتا رہا ہے۔ اور جو بین الاقوامی فورم ہے، بالخصوص اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل، اس میں بھی پاکستان نے ہمیشہ لب کشائی کی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے۔ مزاحمت سے زیادہ مفاہمت کا راستہ پاکستان نے اختیار کرنے کا زور دیا ہے، اور ایران اسرائیل وار میں بھی پاکستان نے بڑا ایک مثبت رول پلے کیا اور ایران کا بھرپور ساتھ دیا اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل میں۔ اسی تسلسل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے، اور پاکستان کا اسرائیل اور ایران وار کے دوران جو پاکستانی عوام ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور بالخصوص فیلڈ مارشل کا بہت شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، ایران کے موقف کی تائید بھی کی ہے۔ تو یہ بین الاقوامی سطح پر ایک ریکگنیشن ہے جو پاکستان کو مل رہی ہے۔ جس طرح پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کا وہ ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے جو ماضی میں کچھ عرصہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے جو شواہد ہم نے بین الاقوامی فورمز پر جمع کروائے ہیں، ڈوزیئرز جمع کروائے ہیں، اور ہمارے ڈی جی ISPR نے متعدد پریس کانفرنس میں جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے اراکین ہیں، لوگ ہیں جن کو پکڑا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، انکشافات ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور ایک ہمیشہ سے ہم بات کرتے پاکستان 2 سال قبل بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے ایک شدید کیٹسٹرافی کا سامنا کیا ہے، بدترین سیلابی صورتحال کا، اور اسی حوالے سے پروونشل اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے مختلف الرٹس بھی جاری کیے، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا ایون کے پنجاب اور کچھ سندھ کے بھی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شدید بارشوں کی جو ہے وہ پریڈکشن ہے۔ اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی گئے ہیں، اور ایک المناک اور ایک افسوسناک واقعہ جو سوات میں سیاحوں کا پیش آیا وہ اب تک ہر آنکھ اشکبار ہے، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ایرانی چیف آف سٹاف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اس پہ بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار، بہت شکریہ۔ شنیلا عمار صاحبہ ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمایوں خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ رشید صافی صاحب، جہاں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ریکگنیشن ملی ہے، وہاں پہ برادر ہمسایہ ملک ایران اور ایران کے موقف کی پاکستان نے تائید کی ہے، اور ایرانی چیف آف سٹاف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹیلی فون، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ اس حوالے سے بڑی پراکسیز نے کام کیا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، افواہوں کا بازار گرم تھا، تو آپ کو لگتا ہے یہ سب افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں اس ٹیلی فون کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب، نہ صرف افواہوں نے دم توڑا ہے بلکہ پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات نے ایک نئی انگڑائی لی ہے، ایک نئی جہت ہمارے سامنے آئی ہے۔ یوں تو قیام پاکستان کے پہلے روز سے لے کر تاحال ایران اور پاکستان کے بہترین سفارتی تعلقات قائم ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ بیرونی پراکسیز کی وجہ سے اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایران کی طرف سے پاکستان کو ایک حقیقی دوست کے طور پر تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، یا اکنالج بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی تعریف و توصیف بھی ہر سطح پہ کی جا رہی ہے۔ ہمارے کچھ جو ایرانی صحافیوں سے اور ایرانی سول سوسائٹی کے لوگوں سے جو رابطے ہو رہے ہیں، ان کی محبت اور پاکستان سے عقیدت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو پاکستان نے مئی کے آغاز میں انڈیا کو جو دندان شکن جواب دیا تھا، اس کے نتیجے میں ایرانی عوام کافی خوش ہمیں دکھائی دے رہی تھی، اور وہاں پہ جو ہمیں اب یہ بات کل کی بتانے میں کوئی میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہے کہ ایرانی سرزمین کو بھارتی پراکسیز نے نہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے، بلکہ اب وہ شواہد ایرانی
قیادت نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کس طرح را کے ایجنٹوں نے اور کس طرح ان کے پیرول پہ افغانی ایجنٹوں نے ایران کی سلامتی کو نقصان پہنچایا. اور موساد کا ایک پورا نیٹ ورک بھی پکڑا ہے. بالکل ایک پورا نیٹ ورک چابہار کے مقام پہ جو بے نقاب ہوا ہے اس نے بھی ایران کے عوام کی آنکھیں کھول دی ہے اور پاکستان کے تعلقات کو ایک نئی جہت دی ہے. جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تو اس وقت بھی ایرانی قیادت نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تھے، لیکن بھارت نے جس کمینگی اور سفارتی صفاقی اور سفارتی بے دلی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ سفارتی تاریخ میں انتہائی بدترین الفاظ سے اس کو یاد کیا جائے گا کہ جب ایرانی وزیر خارجہ بھارت جانے کے پر تول رہے تھے اور یہاں سے وہ جانا چاہ رہے تو کس طریقے سے بھارتی میڈیا نے ان کے خلاف حقارت انگیز انداز اپنایا، بلکہ ایرانی وزیر خارجہ کو اپنا فوری دورہ ملتوی کر کے پھر کچھ مدت بعد جانا پڑا، لیکن پھر بھی بھارت کا جو غصہ تھا اور بھارت کی جو حجمیت تھی وہ کم نہیں ہوئی. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ جو ایرانی نئے آرمی چیف نے ہماری فیلڈ مارشل سے بات کی ہے تو یہ ان عناصر کے منہ پہ جو پاکستان کے اندر ہے جو پاکستان سے باہر ہے ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے، جنہوں نے اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید پاکستان ایران کا حق دوستی ادا نہیں کر رہا. وہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ ایرانی صدر ہو، ایرانی وزیر خارجہ ہو، ایرانی آرمی چیف ہو یا اسلام آباد میں تعینات ایرانی سفیر ہو، سب پاکستان کے ہمیں مشکور نظر آ رہے ہیں. پارلیمنٹ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، سب ہمارے مشکور نظر آتے ہیں اور اس سے بڑھ کے ان رابطوں کے نتیجے میں جو وقتی طور پر پاکستان کی کردار کو مثبت انداز میں ایران لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے بیچ میں سفارتی رابطوں میں مزید اضافہ ہوگا. بارٹر ٹریڈ کا جو ہمارے بیچ میں ایک طویل مدت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑے تھے، اس کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. توانائی کے بدلے چاول اور ادویات کی سپلائی کا عمل جو وہ بحال ہو سکتا ہے. دہشت گردی کے خلاف جو بارڈر پہ ہماری بیچ میں ایک تعاون ہے اس کو مزید فروغ مل سکتا ہے. اور آنے والی دنوں میں مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے سطح پہ اگر پاکستان اور ایران اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے. رشید صافی صاحب، آپ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، ایک سفارتی پہلو ہے، ایک معاشی پہلو ہے اور ایک دوستی کا پہلو جو ہے، یہ تمام پہلو جو ہے مثبت آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، رشید صافی صاحب نے ایک بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، ان پراکسیز کا ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے این ڈی ایس کا ذکر بھی کر دیا ہے. را، این ڈی ایس اور موساد، اس ٹرائکا نے اس پورے خطے میں خاص طور پر وہ جو ایک ادھم مچایا ہوا تھا اور ایران کو بھی بہت ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا، اور وہ سب کے سب ایکسپوز ہوئے. ایون کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی جو غیر معمولی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان فضائی اڈے فراہم کرنے جا رہا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے، اب یہ جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اس کے بعد حالات اس خطے میں کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے، وہ تو آثار، یہ جو انڈیا کی پٹائی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان کے ہاتھ، دھلائی بھی ہوئی ہے سر. جی بالکل، دھنائی. تو اس کے بعد آپ کو بالکل بدلا ہوا ایشیا دکھائی دے رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نریندر مودی کی کیا رہ گئی ہے اوقات دنیا میں. وہ وہاں گئے کینیڈا میں تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ مسلسل 15ویں 20ویں بار کیا کر رہا ہے، یعنی یہ جو جنگ بندی کے سلسلے میں، تو اس میں ان کی کیا عزت رہ گئی ہے. تو یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ہی بدل گئی ہے. اچھا، یہ جو ابھی پراکسیز کا ذکر کیا جن کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، ایران کے خلاف استعمال کیا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان اڈے دے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ڈھمکاں کر رہا ہے، تو وہ سارے کا سارا یعنی ریت کی دیوار ثابت ہوا اور سب ختم ہو گیا. لیکن یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون ہے ایرانی چیف آف آرمی سٹاف کا، ہمیں ذرا اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. ایک تو انڈیا جو ایران کے خلاف خرابی کر رہا تھا اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور ایران کی سرزمین کو اسرائیل کے لیے ان کے خلاف استعمال کر رہا تھا. یہ سارا نیٹ ورک، یہ ساری جو ان ارتھ ہوا ہے، اس میں پاکستان کی بڑی محنت شامل ہے. اور خاص طور پر وہ جو ایک پکڑا گیا تھا
کلبھوشن یادیو، اس زمانے سے جو پاکستان نے محنت کی اس کے اثرات سامنے آ گئے اور اس سے ایران کی آنکھیں بھی کھلی کہ اچھا ہمارے ساتھ دوستی کے پردے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، ایک پہلو اور بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بین الاقوامی منظرنامے پر ایک فوجی لیڈر کی حیثیت سے، یعنی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ بالکل ایسے ہی جب استنبول گئے آرمی چیف، تو جیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صدر رجب طیب ایردوان نے ان کے ساتھ اور ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، وہ بھی بڑا غیر معمولی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، ابھی آپ انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھیں اور جن لوگوں نے OIC استنبول کور کی ہے ان کے جو تجزیے شائع ہوئے ہیں اور جو ان کی آبزرویشنز شائع ہوئی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چند برس پہلے اس وقت جب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک احمق شخص نے OIC کو توڑنے کی کوشش کی، تو اس وقت سے پاکستان اس منظرنامے سے، اسلامی دنیا کی قیادت کے منظرنامے سے پیچھے ہٹا اور اس کو نقصان پہنچا۔ اور اب جو نظر آ رہی، جو استنبول میں OIC ہوئی ہے، اس میں یہ انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان OIC کی مسلم دنیا کی قیادت کے سٹیج پر واپس آ رہا ہے۔ اس میں حکومت پاکستان کی محنت کو دخل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی محنت کو دخل ہے، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی محنت کو دخل ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی وہ جو ملٹری مائٹ ہے اور جو انڈیا کی ملٹری مائٹ کے مقابلے میں روایتی جنگ میں پاکستان کی برتری ثابت اچھا ہوئی۔ اس میں جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، جہاں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹیلی فون کیا ہے ایرانی چیف آف سٹاف نے، اسی طرح اس سے قبل شنیلا مار ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ، سفارتی سطح پر بھی آپ کے موقف کی نہ صرف تائید کریں گے بلکہ انہوں نے پاکستان نے مکمل جو ہے مدد فراہم کرنے کا ان کو یقین بھی دلایا، اور انہوں نے متعدد بار اس کا ذکر بھی کیا۔ اور اسی طرح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی ہم منصب سے گفتگو کی تھی، انہوں نے بھی ان کو یہی یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کی سفارتی جو ہے سطح پر آپ کے موقف کی تائید بھی کریں گے، بلکہ اس جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا بیانیہ ہے، اسے انڈورس کریں گے۔ تو اس کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ شکریہ سجاد صاحب۔ بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہر طرح کے اگریشن کے ہمیشہ سے خلاف ہی رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہوتی ہے یا غزہ کے اندر ہو رہی تھی، پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی فورم پہ آواز اٹھائی ہے۔ تو ایران کے اوپر بھی یہی ہوا کہ اسرائیل کی طرف سے ایک اگریشن کی گئی تھی۔ جب دیکھیں نا، جب ایران جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جانے کے لیے تیار تھا، بات چیت کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے باوجود اس کے اوپر جو اگریشن کر دی گئی، وہاں پہ جو سیولینز تھے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تو پاکستان نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ ماضی میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی جو انڈیا کی پراکسیز پاکستان کے اندر ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے کچھ جو اپنے نام نہاد پاکستانی ہیں، وہ انڈیا کی پراکسی کا کردار ادا کرتے ہوئے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کری تھی۔ جب یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی امریکہ کو اڈے جو تھے وہ پاکستان نے فراہم کیے تھے اس کی انسٹالیشن تباہ کرنے کے لیے ایران کی، تو وہ تمام چیزیں جو تھیں نا، وہ اس کال کے بعد جو فیلڈ مارشل کو کال آئی ہے، جو ہمارے وزیر اعظم نے ان کے صدر کو کال کی ہے، ان کی پارلیمنٹ سے جو ہمارے شکر ادا کرے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو حل کیا جائے، حالانکہ پاکستان کے اوپر بھی اگریشن کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے، لیکن پاکستان سیز فائر میں گیا، پاکستان نے سیز فائر کی کوئی وائلیشن نہیں کی، پاکستان نے مذاکرات کا راستہ اپنایا کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح پاکستان نے ایران کے بھی اس موقف کی تائید کی کہ اگر وہ مذاکرات میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ایٹمی پروگرام ہے ہم کسی ملک کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہتے، تو آپ بیٹھ کے اس کی بات تو سنیں، بجائے اس کے کہ وہ جو جس طرح وہ اسرائیل نے اپنا ایک بن چکا ہوا ہے، اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر بین الاقوامی قانون کو اپنے پیروں کے تلے روند رہا ہے، جس طرح وہ غزہ کے اندر کرا تھا، نسل کشی وہاں پہ کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا، لیکن وہ کسی قاعدے قانون ضابطے کو نہیں مان رہا تھا۔ تو پاکستان نے اس چیز کے اوپر مذمت کی ہے کہ یہ اس لا قانونیت کو یا اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو نہیں انڈورس کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی اس کو سپورٹ کر سکتا ہے۔
تو یہ اس وجہ سے بھی ایران نے جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور پاکستان نے بڑا, دیکھیں آج اگر دیکھا جائے تو سفارتی طور پہ پاکستان ایک ملک جو ہے وہ ریکگنائز ہو رہا ہے, جس کے ساتھ دنیا بالکل, پوری بات چیت دنیا کرنا میں چاہ رہی ہے, recognition مل رہی ہے, پاکستان میں آ کے بالکل. انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. ابھی ہمیں بہت بڑی کامیابی ایس سی او میں بھی تو ملی ہے, جہاں پہ پاکستان کے موقف کو مانا گیا ہے کہ ہاں جی جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ, لیکن انڈیا کا جو پہلگام کا ڈرامہ تھا اس کو نہیں مانا گیا, اعلامیہ میں نہیں لایا گیا, جس پہ ان کا ڈیفینس منسٹر جو وہ سائن کیے جی بغیر وہاں سے چلے یہ گئے. تو ان کو بڑی سبکی ہوئی ہے شنیلا عمار. لیکن میں ہمایوں صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے شنیلا عمار نے بھی, کہ پاکستان کو ایک سفارتی جو ہے وہ کامیابی. میں ذرا تھوڑا اسٹریٹجک نوعیت کا ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, جہاں نئی فارمیشنز ہو رہی ہیں آپ کے سامنے. اسرائیل اور ایران وار کے دوران جو ہے کچھ ڈپلومیٹک, کچھ فزیکل, کچھ ٹیکنیکل اور ایتھیکل, مورل جو ہے وہ سپورٹ رہی ہے ایران کے ساتھ بہت سارے کچھ ممالک کی. پاکستان کا ذرا اس میں ذکر کیجئے گا کہ پاکستان آج ایران کے ساتھ وہ جو قربتوں کی وجہ ہے وہ اس پورے سینیریو میں وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنیکل ہے, ڈپلومیٹیکل ہے, ایتھیکل ہے, کیا جو تھی پاکستان کی ایفرٹس تھی جس کی وجہ سے آج اتنا پاکستان اور ایران کے درمیان ریلیشنز جو ہیں مضبوط ہوئے ہیں؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جس طرح بھی شنیلا نے کہا کہ پاکستان کا جو سٹانس ایک تو خطے میں, اور پھر دوسرا جو ہماری تمام جو انٹرنیشنل لاء کے اوپر یا جو انٹرنیشنل ریجنل سٹیبلٹی کے اوپر, پیس کو اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں, اس کے اوپر پاکستان کا ہمیشہ سے یہی سٹانس رہا. جب یہ اسرائیل کی طرف سے جارحیت شروع ہوئی, اللیگل جو جارحیت تھی ایران کے اوپر, تو جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فارن آفس کا جو اعلامیہ آیا, اس میں ہم نے اس کو ایک تو سب سے پہلے اللیگل اٹیک کو جو ہے کنڈیم کیا, اور اس کے بعد کہا کہ آرٹیکل 51 جو UN ہے اس کے تحت اسرائیل کے پاس بھی رائٹ ہے اپنے سیلف ڈیفنس کا. بالکل. پاکستان نے بات کی انٹرنیشنل لاء کی, UN ریزولوشنز کی. ابھی شنیلا کہہ رہی تھی کہ ایران کی اور امریکہ کی جو ہے وہ گفتگو جاری تھی, نیوکلیر جو ان کی ٹاکس ہو رہی ہیں, جو 6 پارٹی ٹاکس کے بدلے میں JCPOA بنا, اور اس کو پھر پریزیڈنٹ پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو کینسل کیا, اور اب دوبارہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. اس گفتگو کے دوران اگر ایک جارحیت کر دی جائے اور ایک انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کیا جائے تو پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا. یہ تو ہمارا سب سے پہلا سٹانس تھا. دوسرا, اس کے بعد ہم نے OIC کے اندر جو ہماری ریزولوشن تھی, پھر 21 مسلمان ممالک کے جو فارن منسٹرز جو ملے دوحہ میں, اس کے اوپر جو پاکستان کا سٹانس آیا. اس کے بعد جو ہے ہمارا بیجنگ میں جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو SCO کے جو ملے, اس کے بعد جو ڈیفنس منسٹر SCO کے ملے. ہر جگہ پہ پاکستان نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل لاء کو اور پیس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے نا کامن ڈپلومیٹک ڈینومینیٹر ہے, فرنٹ پہ پاکستان نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے, اور یہ مین ڈینومینیٹر ہے کہ ہم خطے میں پیس چاہتے ہیں. ہم نے جتنی بھی جو کنڈیمنیشن ہے کسی بھی ایکٹ کی, اور پہلگام کو سب سے پہلے پاکستان نے جو ہے کنڈیم کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ امپارشل انکوائری ہونی چاہیے, وہ نہیں کی گئی, اور آدھے گھنٹے کے اوپر جو ہے نا FIR کر کے اور الزامات کی جو ایک بوچھاڑ کر دے گی. یہ سٹانس جو ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے, ڈپلومیٹک کمیونٹی نے, ہر کسی نے سراہا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا پاکستان کا بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں مشن باہر جاتا ہے تو اس کو ہر جگہ وہ ملتی ہے. دنیا کے جو تمام بڑے ممالک ہیں, ان کے پریزیڈنٹس لے لیں, ہیڈز آف اسٹیٹ لے لیں, ان کی آرمی چیف کے ساتھ, ان کی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ, ان کی ایک ہمایوں صاحب بڑے ایک امپورٹنٹ نقطہ, کیونکہ انسپائریشن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, بہت سارے ماڈل ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں, چاہے وہ جنگی صورتحال میں ہو, اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ کے کیے جائیں. اسی طرح ہندوستان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ نیتن یاہو کا جو ماڈل ہے بربریت کا, اس کو اس نے ایڈاپٹ کیا. پاکستان کے ساتھ مس کیلکولیشن والا معاملہ ہوا, پاکستان نے سبق سکھایا, دھلائی بھی ہوئی, پٹائی بھی ہوئی, لمبی چوڑی داستان ہے, وہ سب کو پتہ ہے. یہی ماڈل ایڈاپٹ کیا, یہی فارمولہ جو تھا وہ نیتن یاہو کا تھا. دونوں جانب سے مس کیلکولیشن ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ دوبارہ اس طرح کی مس کیلکولیشن, اس طرح کی کوئی غلطی یہ دونوں ممالک نہیں کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ ایک بڑی ویکر وکٹ پہ ہیں, ایک تو پولیٹیکلی, دوسرا ڈپلومیٹکلی. ان کو ہر موقع پہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں, ان کے ڈیفنس منسٹر ہوں, ان کے فارن منسٹر ہوں, یا ان کے جو پچھلے ڈیلیگیشن پوری دنیا میں جو ہے وہ رسوائی کر کے واپس آئے ہیں. اب جو ہے نا, جو جس طرح کی ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے, وہ کسی قسم کا جو ہے نا مس کیلکولیشن دوبارہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور یہ بات بہت موقعوں پہ ہم کر چکے ہیں. اب جو واٹر وارز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارے فارن منسٹر جو ہیں, ہمارے ڈیفنس منسٹر مختلف جگہوں پہ, تو یعنی پھر بلی چڑھانے کے لیے, ہندوستان کے باسیوں کو بلی چڑھانے کے لیے جو ہے BJP سرکار پھر آپ سمجھتے ہیں پر تول رہی ہے؟ انفارچونیٹلی یہ پاسبلٹی ہے, تھیوریٹیکل پاسبلٹی, اور ان کی غلطیوں کو دیکھ کے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ غلطی کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اللہ کرے کہ ان کو کوئی عقل آ جائے, اور دنیا کے مختلف جو سربراہان ہیں, جب سے ان کی گفتگو ہر موقع پہ ہو رہی ہے, ریسٹرین,
پیس اچیو کریں, ڈائلاگ کے تھرو بات کریں. آپ نے, ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ پارٹی, پریزیڈنٹ ٹرمپ آج نہیں کوئی 21ویں دفعہ, ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا, ڈاکٹر فاروق نے, کہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہر موقع پہ اور ہر چیز کے اوپر میڈیشن کرنے کو تیار ہے. میڈیشن کے لیے بھی پاکستان تیار ہے. رشید صافی صاحب, میں ون لائنر چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پراکسیز ہیں جس کا ذکر بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد بار اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا, کچھ پراکسیز جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئیں بلوچستان میں. انہوں نے خود آ کے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا جاتا تھا, وہاں پتہ چلا کہ ہندوستان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. متعدد بار ہمیں ملاقاتوں کا بھی کہا گیا, کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالے, وہ آپ کے سامنے پراکسیز ہیں. اسی طرح جب یہ آپریشنز ہم نے کیے, ان آپریشنز کے دوران جو گرفتاریاں ہوئی یا جن کو جہنم واصل کیا, جو ہمیں شواہد ملے, پھر ہم نے اقوام متحدہ میں ماضی میں ڈوزیز بھی جمع کروائے, اور خاص طور پر اپریل 2025 کو جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, 29 بھارتی افواج کے افسران کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کیے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو یہ عالمی دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان لڑا ہے, اور پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے, اسی کو روک تھام کے امکانات ہیں؟ جواب صرف ون لائنر کی اجازت ہے کہ نہیں, پھر کچھ تمہید اور دے ٹو لائنر کر دیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, مئی کے حزبیت کے بعد صرف میں اگر ون لائنر بھی آپ اس کو لے لیں تو جون کے مہینے کو پھر آپ دیکھیں, مئی سے لے کر ابھی جون کے مہینے میں اگر شمال مغربی علاقوں کی ہم بات کریں یا بلوچستان کی بات کریں تو 100 کم از کم 100 بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, جو مئی سے پہلے کے مہینوں کے مقابلے میں 45% اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ کیوں کر ہوا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو ہماری صفوں میں موجود دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کے خلاف افواج پاکستان اور ہماری سول سیکیورٹی فورسز انتہائی فعالیت کے ساتھ اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کے ذریعے ان کو دیوار سے لگا چکے ہیں. لیکن اچانک ان حملوں میں اضافہ, جو آپ نے تمہید باندھی اپنے سوال کے حوالے سے, اس میں اضافہ ہونے کے ہمیں ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ جو بھارت, جس کو میں زخمی شیر نہیں کہتا, زخمی جانور کہتا ہوں, خونخوار جانور کہتا ہوں, وہ ان کا درندہ, بھارتی درندہ جو ہے, زخمی لومڑی نہ کہیے, لومڑی تو ہے ہی, لومڑی بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ان کا پھر اگر روایتی جنگ میں وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ٹیکنالوجی کے جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو یہی پراکسیز بچتی ہے جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ریاست پر حملوں میں 45 سے 50% اضافہ کر دیا ہے. تو یہ جو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے موقف کا اظہار کر رہے یا بیان کر رہے تھے, یا جو ریاست پاکستان کا جو ایک بیانیہ ہے, جو بیانیہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ بھارت ہی اس خطے کا سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے, اور بھارت ہی کے نتیجے میں, اور ریجنل انٹرسٹ کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے, اور بھارت ہی کے نتیجے میں پاکستان میں زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ایران میں زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, افغانستان میں زیادہ دہشت گردی کی نرسریاں پیدا ہو رہی ہے اور پھل پھول رہی ہے. اب دیکھیں 28 جون کو جو ہمارے 1 درجن سے زائد جو نوجوان شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں, اس کی بظاہر ذمہ داری تو حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے, لیکن یہ اس بات کی بھی اب دلیل ہے, اور ہمارے افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ گروپ دراصل سے موجود ہی نہیں ہے. نہ حافظ گل بہادر کچھ ہے, نہ مفتی نور ولی کچھ ہے, بلکہ سب جو ہے یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے کارندے ہیں. بالکل. یہ اور یہ متعدد بار جو ہے اس کی شواہد ہم نے دیے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کلبھوشن یادیو کی بات کریں, جعفر ایکسپریس کی بات کریں, یا رڑاشم کا ہم واقعہ, یا رڑکن کا واقعہ ہم اٹھا لیں, یا سانح تربت اٹھا لیں, سانح خزدار اٹھا لیں, سانح کوئٹہ اٹھا لیں, ایک پورا نیٹ ورک تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی متعدد بار اس کا ذکر کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے اب ایران کے حوالے سے بھی پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات جو ہے جدید خطوط پر اب استوار ہونے جا رہے ہیں, وہ مزید ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, ان پراکسیز کے لیے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان تمام ممالک کی؟ دیکھیں, پاکستان اور ایران کے درمیان ایک جو بھائی چارہ اور اعتماد کا جو رشتہ ہے, اس کے نتیجے میں کوئی اناؤنس کیا جائے نہ کیا جائے, یہ کام ہوتا رہے گا. لیکن اس سے بڑا بھی, یعنی اسی سچویشن میں ایک بڑی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس کے لیے انڈیا کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں.
یہ بات ابھی صافی صاحب نے بالکل درست کہی کہ اس جنگ کے بعد، مار کھانے کے بعد مئی کی جنگ میں انڈیا نے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جو موقع ہے اس کو استعمال کرنا زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد یہ ہیں کہ سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو لڑ نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ اندر سے حملہ کیا جائے، لیکن اب یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ ایک یہی جو آپ ایران والی بات بتا رہے ہیں، ایک اور بھی ہے، اور یہ ہے کہ جیسے کینیڈا میں لوگوں کو قتل و غارت گری کی گئی سکھوں کی، امریکہ میں کوشش کی گئی، برطانیہ میں کی گئی، اور بعض دیگر مقامات پہ بھی یہ اس کے فٹ پرنٹس ملے ہیں انڈیا کے، تو اس کے بعد اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ انڈیا اس خطے کی ایک روگ سٹیٹ ہے، ایک غیر ذمہ دار سٹیٹ ہے، جسے نہ امن سے دلچسپی ہے، جسے نہ انسانیت سے دلچسپی ہے، وہ صرف اور صرف اپنی ہیجمنی چاہتا ہے۔ یعنی یہ کیا ایسے ممکن ہے؟ آپ سنتے تھے کہ ماضی میں کبھی ایجنٹس جاتے ہیں اسرائیل کے اور دہشت گردی کرتے ہیں، اس کے بعد یہی کام انڈیا نے شروع کر دیا، اور کس خیال میں؟ اس خیال میں کہ انڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن گیا ہے اور اب اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اب اس کا ہاتھ روکا جا رہا ہے، روکا جائے گا، اور اب تو ویسے بھی وہ ایک روایتی جنگ میں بھی پٹ چکا ہے بالکل، اور بے نقاب بھی ہو چکا ہے۔ اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا شنیلا، یہ بتائیے گا کہ ایک ہیجمونک ڈیزائن کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو یہ کیسا ہیجمونک ڈیزائن ہے کہ آپ اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ جھوٹا لالی پاپ جو ہے وہ ہندوستان کے باسیوں کو دے کے آپ خود اتنی جو اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، ریکگنیشن ان کو دنیا میں ملی ہوئی ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، ایون کہ اب تو حالات بہت ہی خراب دکھائی دے رہے ہیں خالصہ والسہ سب کو ملا کے، یہ کیسا ہیجمونک ڈیزائن ہے کہ جو خود ہندوستان کا سائز جو ہے وہ کم کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ مودی کو دیکھیں اور نیتن یاہو کو دیکھیں تو ان دونوں کے منہ کو نا خون لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں یہ چاہتے یہی ہے کہ دنیا پر امن نہ رہے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ میڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے رکھتے ہیں، اور جس طرح وہ نسل کشی کر رہے ہیں غزہ کے اندر، اسی طرح جو انڈیا کے اندر اس کی جو سستی کاپی ہے مودی، وہ بھی اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کو چاہتے ہیں سستی کاپی ہے نکلی کاپی؟ سستی کاپی کہہ رہے ہیں اس کو، وہ اسی کام دو نمبر کاپی جی نیتن یاہو کی کو اسی کام میں لگے ہوئے کہ پہلے وہ سری لنکا کے اندر جو تھے ٹائیگر جو تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، افغانستان کے اندر آ جائے تو فتنہ خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلتا رہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہے، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ فتنہ الخوارج جو ہے نام نہاد علیحدگی پسند ہے، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، کب سے دے رہے ہیں؟ 1970 سے یہ کام چل رہا ہے کہ ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو انڈیا لے جا کے ٹریننگ دے رہے ہیں، تو وہ اپنے ملک کی جڑیں خود ہی جو ہے نا اپنے ملک کی جڑیں جو کھود رہے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جیسے نیتن یاہو ہو گئے یا نریندر مودی ہو گئے، جب ان کو یہ سیاسی طور پہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کا نعرہ تو یہ تھا نا اب کی بار 400 پار، تو وہ نہیں ہوا، تو سیاسی طور پہ کمزور ہونے لگتے ہیں، جب الیکشن آنے لگتے ہیں تو وہ اپنی عوام کو انگیج کرنے کے لیے اب نیا نعرہ لگے، ہاں جی اب کی بار ملک سے باہر، تو وہ لگاتے ہیں پہلگام جیسا فالس فلیگ کر دیتے ہیں تاکہ ہم عوام کو اس طرف انگیج کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں بھی اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اور جو سازشیں وہ دوسرے ملکوں میں کر رہے تھے وہ ان کے اپنے ملک کے اندر اچھا شنیلا، ایک اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، سمجھ میں آتی ہیں ہمایوں صاحب، ہمارے لیے بھی تو کوئی حکمت عملی، ہم نے بھی تو اپنی کوئی تیاری کرنی ہے ان پراکسیز کے لیے، کیا سوسائٹی کو مزید موبلائزڈ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر کو مزید مؤثر بنانا ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مزید مؤثر بنانا ہے، کیونکہ یہ پراکسیز جو ہے اس پورے خطے کے امن کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوئی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اس کا تو جو ہے نا ایک بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ کوششیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور یہ ایک فل فلیج جو ہے وہ پورا ایک پلان ہے۔ آپ نے گورننس کو بھی امپروو کرنا ہے، آپ نے فارن پالیسی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری سول سوسائٹی، ہماری ڈپلومیسی اس نے کام کرنا ہے، پھر آپ کی جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کی پولیس ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو بھی مضبوط کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی کا جو فیبرک جو بڑے عرصے
عرصے سے جو ہے جس کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پہ کچھ نہ کچھ جگہوں پہ جہاں جہاں کمیاں تھیں ان کو بھی دور کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاں ہمارے یہاں جہاں جہاں گریوینسز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. تو میرا خیال ہے پچھلے چند یہ سالوں پیرلل ہوگا تھوڑا سا یہ یہ ہو رہا ہے. پچھلے چند سالوں کے آپ انڈیکیٹرز دیکھیں تو جس میں آپ ہمایوں صاحب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیاب ہوئے, کامبنگ آپریشنز ہم نے کیے, تھرو آؤٹ جو ہے اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ رہا, رزلٹ بھی بہت اچھا رہا. لیکن یہ جو گلی کوچوں کی جو جہاں پہ یہ پراکسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, تو ہم نے اپنے جو سول ڈھانچہ ہے, جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہو, اس میں مقامی لیویز ہو, سی ٹی ڈی ہو یا دیگر جو ہیں, ان کو کتنا زیادہ جو ہے ویل اکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے. اس میں جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کی پولیس ہوتی ہے, اس کے بعد پھر باقی جو ہے نا انٹیلیجنس بیس یا جو ملٹری ہے جس نے بارڈرز پہ بھی کرنا ہے اور اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. تو ہماری یہاں مختلف, اگر ہم اپنے صوبوں کے حالات دیکھیں, جس طرح بھی رشید صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پچھلے مئی سے لے کے جون, جولائی اور اگست تک کے, اگر آپ جولائی تک وہ دیکھیں جو اب سٹارٹ ہونے والا ہے, تو اس میں جو آپریشنز ایک تو بہت بڑے, لیکن اس کے ساتھ آپ کے مسائل بھی بڑے ہیں. جی ہاں. آپ کے ارد گرد یہ جو وہ خطہ ہے, یہ پچھلے 20, 30, 40 سالوں سے جو ہے نا, میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ اگر ایران کی بات کریں تو وہاں پہ سینکشنز لگی ہیں مسلسل, اس کے علاوہ انڈین اوشن کے اندر اگر آپ اس کی دیکھیں, مڈل ایسٹ کے ساتھ جو دیکھیں حالات خراب ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے جو ایشوز تھے وہ بڑے کمپاؤنڈ تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کوششیں ہیں وہ بھی بڑی بہتری کی طرف ہیں. ہم نے جو ہے سوات آپریشن سے لے کے ابھی تک ہم نے ہزاروں کے قریب آپریشن کیے. بہت سارے آپریشن تو ہماری عوام کو یا لوگوں کے سامنے نہیں آتے, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا. یہ وہ آپریشن آپ کے سامنے آتا ہے جو یا تو اس میں کوئی اموات ہو چکی ہوتی ہیں یا کوئی بڑا, لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے بہت سارے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے. ایک تو اس دہشت گردی کی ہم بات کر رہے ہیں, رشید صافی صاحب جن کا ذکر جو ہے وہ ہمایوں صاحب بھی کر رہے ہیں. ایک آبی دہشت گردی ہے, اس کا ہمیں سامنا ہے, کیٹسٹرافیز کا ہمیں سامنا ہے, قدرتی آفات کا ہمیں سامنا ہے. جب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آپ کو تنبیہ کرتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ حالیہ دنوں میں یا آنے والے دنوں میں شدید فلیش فلڈ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, ماضی سے ہم نہیں سیکھتے, اپنے تلخ تجربات سے ہم نہیں سیکھتے, ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ دریاؤں کے کنارے ہم بنا دیتے ہیں, وہی سیم اس سے پہلے جو سوات مالاکنڈ ڈویژن میں جو تباہی ہم نے دیکھی وہی ہم نے دیکھی, اور ایک معصوم بچے جو ہے اس کی نظر ہوئے, ایک پوری فیملی متاثر ہوئی. اس وقت گورنر خیبر پختونخوا اور پنجاب جو ہیں وہ لواحقین کے پاس موجود ہیں, وہاں پہنچے ہیں. جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ پی ڈی ایم اے کا ذکر ہی نہیں کر رہی ہے, کوئی ہیلی کاپٹر کی بات ہو رہی ہے. یہ ذرا بتائیں, یہ نااہلی کو چھپانے کے لیے کیا اڈیالہ کے ارد گرد گھوم کر ہی سیاست چلے گی, یا عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا اسی طرح توہین کا سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ کا اس حساس اور سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال ہی میں پوشیدہ ہے کہ این ڈی ایم اے کا تو ایک جو کی بورڈ واریئرز ہے یا جو وفاق کی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے تو وہ لوگ بہت سرگرم ہے, اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہے. لیکن اسی ادارے کے نیچے این ڈی ایم اے کے نیچے تو پی ڈی ایم اے بھی ہے. جو پی ڈی ایم اے جس کو رپورٹ کرتا ہے وہ لوگ کہاں تھے جس دن یہ حادثہ ہوا؟ تو صفاقی کی انتہا دیکھیے کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس جماعت کا نمائندہ جو 13-14 سالوں سے اس صوبے کا حکمران جماعت ہے, ان کے یہ ریمارکس کہ میں جا کے کیا تمبو لگا کے دریائے سوات کے کنارے تمبو لگا کے بیٹھ جاؤں, یہاں پہ میں نے ضروری کام کرنے ہیں, ایک اڈیالہ میں قید ایک قیدی کے سامنے میں نے اپنے نمبر بنانے ہیں. رشید صافی صاحب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, اس جماعت کا لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور لوگ اپنے جو ہے وہ شہداء کو لے کر جو ہے سڑکوں میں دھرنا لے کے بالکل, آپ بیٹھے. کو بھی یاد ہے, مجھے بھی وہ یاد ہے, لیکن اسی لیڈر کے سنت پہ یہ کار فرما ہے. لیکن یہ صفاقی کی انتہا ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا خصوصاً مالاکنڈ ڈویژن اور سوات جو ہے وہ مہمان نواز ایریا ہے. ڈسکا اور سیالکوٹ سے آئے ہوئے ایک مہمان فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو اگر وزیر اعلیٰ کچھ بھی نہ کرتے, اگر وہ ان ظاہر ہے کسی ایک شخص کی موت کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن جو لواحقین ہے اگر ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تھے تو کم از کم نمک پاشی تو نہ کرتے. اب دیکھیں یہ ناکامی تو صوبائی حکومت کی ہے, ناکامی ضلع انتظامیہ کی ہے. جب آپ
کو پتہ ہے، انڈیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، محکمہ الرٹس موسمیات جاری نے آپ کیے کو کئی۔ بتا دیے ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، لیکن آپ کو فرصت ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی جو آپ کے چیف سیکرٹری سے لے کر جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ آپ کے ادھر ہمارے پڑوس میں جہاں پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہی وہ مقیم ہوتا ہے۔ انہوں نے سوات جا کے کیا کسی کے زخم پہ مرہم رکھنا تھا؟ اگر ایک حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بدقسمت خاندان کی قسمت میں یہ اندوہناک واقعہ لکھا تھا ان کے، تو آپ ایز اے حکمران کم از کم دادرسی کے لیے تو ان کے پاس جاتے، اس مقام پہ سر جاتے، تدفین کے عمل کے ساتھ ہوتے۔ 2 دن بعد آپ کا چیف سیکرٹری وہاں پہ جانے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں، اور جا کے کیا کرتے ہیں کہ سوات کے چند جو صحافی نما ان کے نمائندے تھے ان کو جمع کر کے ان کو کانے شانے کے لا کے اپنے حق میں بیان دیا کہ یہ شہریوں کی اپنی غلطی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی۔ یہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ پاکستان، ابھی ہمایوں صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے، سر فہرست ہے جہاں پہ قدرتی آفات سب سے زیادہ آنے والے ہیں، اور اگر ہمارے حکمرانوں کی یہ بے حیثی اور چھٹے نمبر پہ ہے پاکستان۔ بالکل یہ بے حیثی اگر علی امین جیسے لوگ ہمارے حکمران رہیں گے تو پھر اس قوم خیر کا اب اور عوام بات کا بہت اللہ آگے ہی بڑھ حافظ۔ گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی ابھی جو حالیہ اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی 12 سالہ کارکردگی کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ریسکیو کا انتظام نہیں ہے، کوئی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور بالخصوص 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو صوبائی خود مختاری اور پروونشل اٹانومی ملی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یعنی 2 گھنٹے تک جو ہے وہ پکارتے رہے، چیخو پکار رہی، ان کو کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں تھا۔ یہ بدترین جو ہے وہ انتظامی نقائص ان کے جو ہے کھل کے سامنے آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے، بات یہ کوئی پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا نا، یہ چوتھی مرتبہ ہے سر۔ چوتھی مرتبہ ہے، اور جب ان کے لیڈر اس ملک کے حکمران بنے تھے تو قومی اسمبلی سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں اس ملک کی مہنگائی کا علاج کرنے نہیں آیا، میں کو آلو اور ٹماٹر پیاز کے لیے، جی ان بالکل، کے کو ریٹ بنانے آیا ہوں۔ میں پھر کس لیے آیا ہوں؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں، پاکستان کا پورا مینجمنٹ سسٹم تباہ کر دیں، اور یہی کچھ وہاں خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے۔ تو ایک ہی تھیلی کے سارے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی ان کا انداز ہے، ان کی کوئی دلچسپی کارکردگی کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیریٹو کے زور سے، وہ کی بورڈ واریئرز کی ابھی ٹرم آپ نے یوز کی، ان کے زور پر، ہم پروپیگنڈے کے زور پر ہم جو ہے پوری قوم کو یرغمال بنا لیں گے اور اپنی مرضی کے ہم فیصلے اس سے لے لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ احمق بنانے کا، لوگوں کو ایک پردے میں رکھ کر اوجھل کر کے صورتحال کو ایک وقت میں آپ خراب کر سکتے ہیں، 2 وقت میں خراب کر سکتے ہیں، پھر دنیا سمجھدار ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے ایک ضمنی الیکشن دیکھا ہے پنجاب میں، اس میں آپ آدھے سے بھی کم ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے مسلم لیگ نون کے ووٹ کے مقابلے میں۔ تو یہ کیا، اس سے کیا حقیقت سامنے آ رہی ہے؟ اس سے یہی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو کھیل کھلاڑی کا چکر تھا وہ اب بے نقاب ہو رہا ہے، اور اس وقت جو سوات میں حادثہ ہوا ہے انسانیت سوز، ایک ہی حلے میں 18 افراد جان سے چلے گئے، یہ بہت کیوں؟ ایک آپ جملہ سن لیں، جی جی، کیوں چلے گئے؟ دیکھیے اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں سیاح بہت زیادہ آتے ہیں، وہاں خطرناک جگہ ہوتی ہیں، وہاں پریکاشنز بھی لیے جاتے ہیں، اطلاعات بھی دی جاتی ہیں، اور جہاں غلط جگہ پہ لوگ جانا چاہیں وہاں روکنے کے لیے انتظامیہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ انتظامیہ کہاں ہے؟ اچھا یہ جو آپ نے بات کی جو ہو گیا وہ تو ایک بدترین ایک ثانیہ تھا، انتہائی افسوسناک، المناک، اور خیبر پختونخوا حکومت کے لیے شرمناک تھا۔ جی اب یہ مجھے کہنے دیں شنیلا عمار صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ دوبارہ سے پشاور، چارسدہ، نوشیرہ، کوہاٹ سمیت کئی متعدد جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں اس میں دوبارہ سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تو یہ کیوں بار بار جو ہے یہ اس کے لیے نہیں کرتے؟ یہ انٹینشنلی یہ ایسا ہو رہا ہے، ان انٹینشنلی ہو رہا ہے، یا یہ ہم نااہلی کہیں گی آپ اسے؟ نہیں یہ نااہلی ہے۔ دیکھیں یہ
अगर 2014 के अंदर आपको याद होगा जब जहाँ पे धरना दिया गया था, उस वक्त भी नौशहरा डूबा हुआ था पानी में और वहाँ पे लोग फरियाद कर रहे थे और वज़ीर आला जो थे कंटेनर के ऊपर डांस कर रहे थे। फिर उससे पहले जब 2022 में बड़ा सैलाब आया, 5 लड़के जो थे वो एक टीले के ऊपर खड़े थे, घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन वो जो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर था वो बानी पीटीआई को लेके घूम रहा था। अभी भी जो ये हादसा हुआ है उससे कुछ दिन पहले वो जो हेलीकॉप्टर था वो शंदूर मेले में इनके वुज़रा को ले जा रहा था और उनकी फैमिलियों को लेके जा रहा था, लेकिन वो वहां के अवाम के लिए नहीं निकल रहा। ये जो बानी पीटीआई थे जब ये इक़्तिदार में आई, ये हमें यही बात कहते रहे कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में टूरिज्म जो है उसके लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन 11 साल से आप एक सूबे में बैठे, आप 11 साल से बैठे हुए, ना आपकी हुकूमत को छेड़ा गया, ना आपकी एनओसीज दे रहे हैं शनीला साहिबा, ये जो मालिकान है, होटल मालिकान, इनको एनओसी हुकूमत ही दरिया देती के है। अंदर होटल्स बने हुए हैं। 2022 में भी हमने ये देखा था कि सवात के दरिया के अंदर होटल्स बने थे, जब पानी आए वो बह के चले गए, उसके बाद दोबारा वो वहां पे बनी। किसकी नाअहली है जो बनाए जा रहे हैं? ये खुद करप्शन में लिथरे हुए हैं, ये वहां पे कोई काम कर नहीं रहे हैं, वहां पे लोगों को होटल बनाने की जगह दे रहे हैं, दरियाओं के किनारों के ऊपर लोगों को बसाया हुआ है और उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि लोग वहां पे क्यों चले गए थे। आप लोगों की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, आप टूरिज्म के लिए काम नहीं करेंगे, आपको अलर्ट जारी हो गया, आप उसके लिए काम नहीं करेंगे, आप विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे। ये इनकी नाअहली है। 11 साल के बाद भी अगर कोई हुकूमत ये कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी हुकूमत को पकड़ के घर भिजवा देना चाहिए और बहुत बुरी तरह से घर भिजवा देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती खैबर पख्तूनख्वा की ये है कि वहां के अवाम बार बार उनको वोट दे रहे हैं, वो क्यों नहीं उनकी नाअहली के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं कि आपको 11 साल हो चुके हैं, इस 11 साल के अंदर यहाँ पे दूर शहर की नहरें अच्छा, बहनी चाहिए, ये हम शनीला सिफर पे साहिबा, खड़े हैं, खंडरों के दौर में चले गए हैं वापस। मैं बहुत सारे वाकयात यहाँ याद कर सकता हूँ, लेकिन 8 जुलाई 2019 आप लोगों को याद होगा, हमायूं साहब, खबरें चलती रही, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि जी खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर है, उसने हलीमा खान को रेस्क्यू कर दिया। उनकी साहबजादी भी थी, चित्राल में फंस गई थी, आपको याद होगा। तो वहाँ पहुँच सकता है हेलीकॉप्टर, चित्राल पहुँच सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में, आप सब जानते हैं, वहाँ के आप जोग्राफी को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो सवात मालाकंड नहीं पहुँचता। जी डॉक्टर साहब, ये गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा अलमिया है वहाँ पे। और अभी जिस तरह हम थोड़ी देर पहले पिछले टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, दहशतगर्दी के अंदर भी जो पिछले 10 से 12 सालों में वहाँ की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस थी, उसको रिसोर्सेज ना देना 18वीं तरमीम के बाद, जो कि उनका इख्तियार था, उनके पास बजट एलोकेशन थी, वो एक बहुत बड़ा वजह बनी दहशतगर्दी की दोबारा जो एक लहर हम नज़र आ रही है पिछले चंद सालों में। उसी के साथ साथ ये जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, अभी शनीला ने जिक्र किया, आपने 2010 में हमारी हिस्ट्री के वर्स्ट फ्लड्स आए, उसके बाद 2020 में आए, 2022 में आए, आप ही के प्रोग्राम में और कई दफ़ा और मुख्तलिफ प्रोग्राम से हमने बैठ के बात की कि अब जो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्डिंग कोड्स बनाएंगी, जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करेंगी। और हमने तमाम जो दोस्त बैठे हुए हैं, हमने सब ने कहा कि ये जो है अब होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत नुकसान हो अफसोसनाक चुका है। बात ये है कि चलें बिल्डिंग कोड की वायलेशन हो रही है, बाकी प्रोविंस में भी इक्का दुक्का वाकयात इस तरह के ज़रूर आते हैं, लेकिन बार बार ये वही फ्लैश फ्लड है, उन्हीं इलाकों में उन्हीं होटल्स को दोबारा तामीर कर देते हैं और वहीं पे जी फिर दोबारा। एग्जैक्टली उसी का कह रहा हूँ कि वो जो पानी की गुजरगाहों के अंदर तजावज़ात थी, या वो जो वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के जो इख्तियारात थे, वो इंतज़ामिया के पास होने चाहिए, उनके पास इख्तियार होना चाहिए था कि इनको रोका जाए। अभी हमने इस वाक़ये के अफसोसनाक वाक़ये के बाद सुना कि जी 50 के करीब होटलों को इन्होंने जो है ना बैन कर दिया। अब ये किस किस्म की जो है ना रिएक्शनरी पॉलिसी है कि आपको पता है कि हर साल वहाँ पे फ्लड्स आते हैं। अभी जिस तरह रशीद साहब आपको बता रहे थे, पाकिस्तान दुनिया की उन 10 वल्नरेबल मुल्कों में है, बिल्डिंग कोड की वायलेशन है। बहुत शुक्रिया तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहेंगे अवामुन्नास के लिए भी कि एनडीएमए के कंट्रोल रूम्स कायम हैं, उनकी वेबसाइट मौजूद है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की मेट ऑफिस जो है उसको सर्च कर पहले पता करें। और जितने भी सियाह हमारे जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, और ख़ासतौर पर मूनसून का जो मौसम होता है, जब हैवी रेनफॉल और फ्लड का ख़तरा होता है, तो कोशिश ये करें कि आप गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।